عزت دار خواتین کی جو عزتیں ہیں وہ اس پارٹی میں محفوظ نہیں۔ بڑی عجیب و غریب بات لگی کہ اگر وہ عزت تلاش کر رہی ہیں اور ایسی پارٹی میں جا رہی ہیں جو عورتوں کو نہ صرف عزت نہیں دیتے بلکہ عورتوں کو گالیاں دیتے ہیں پارلیمان کے فلور پہ، تو ان کو کیا عزت ملے گی اس پارٹی میں؟ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ ذرا سا سپریم کورٹ پر گفتگو ہوگی اور خاص طور پر پارلیمنٹ پر کل گفتگو ہوگی، جہاں میاں صاحب کی تصویر لے کر مسلم لیگ نون کے لوگ آئے۔ پرائم منسٹر نے کہا میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے زیادہ سپریم فیصلہ جو ہے عوام کا ہوتا ہے۔ تصویر ان کی اسٹیج پہ تھی، اتنا بڑا ہنگامہ، کچھ لوگ کہتے ہیں توہین عدالت کے مرتکب ہو گئے پرائم منسٹر خاقان عباسی، اور پھر انہوں نے جناب بڑے دھیمے مزاج کے آدمی نے بڑے گرج چمک کے ساتھ سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کرتے ہوئے کہا کہ ابھی بھی حقیقی وزیر اعظم وہ ہیں جنہیں سپریم کورٹ نے 10 سال کے لیے تاحیات نااہل قرار دیا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہماری مجبوری، بڑی سینئر اور سیزن میری مہمان ہیں، ان سے بھی یہ کہوں گا کہ بھئی ہم یہ کیا کریں، آپ لوگ کچھ بتائیں۔ نفیسہ شاہ بنیائی تو صحافی رہی ہیں، ماشاءاللہ بڑی ڈگری کر کے آئی ہیں وہاں سے، لندن سے، پھر یہاں پارلیمنٹیرین رہی ہیں، اور میں اور یہ بات ہے الیکٹڈ اپنے علاقے کی خاتون ناظمہ بھی رہی ہیں۔ اسی طرح مائزہ میرے ساتھ ہیں، بڑی ماشاءاللہ مسلم لیگ کی نون کی صف اول کی رہنما ہیں، اسمبلی میں بھی گرجتی ہیں اور باہر بھی۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ منصفی کے لیے کہ یہ سب کیا جھگڑا ہے، ایک خاتون پر کیوں سیاست آ گئی ہے، ساری جسٹس ناصرہ اقبال کو بھی زحمت دی جائے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ سارے ایشوز تو پس منظر میں چلے گئے اور سیاست آ گئی، ایک خاتون نے بیان دے دیا لیڈر کے خلاف، مظاہرے حق میں ہو رہے ہیں، خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کوئی سازش وازش ہے کہ بھئی اس ایشو کو پس منظر میں ڈال دو اور یہ سب کچھ آ جائے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنے ان مہمانوں پہ آؤں مجھے، بلکہ کل جب یہ واقعہ ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں سانحہ ہوا، تو سب سے پہلا ٹویٹ مجھے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ طاہرہ عبداللہ کا ملا، اور کافی وہ برہم تھی کہ بھئی یہ تو میں جیسے ناصر اقبال اور مائزہ حمید اور نفیسہ شاہ تو موجود ہیں، ذرا کوئک طاہرہ عبداللہ کا ذرا نے جو ٹویٹ کیا اس حوالے سے ذرا معلوم کر لوں کہ طاہرہ میں نے کہا نا کہ سارے بڑے ایشو تو پس منظر میں چلے گئے اور ایک بات رہ گئی اس پر جو عائشہ گل علی صاحبہ کے ایک اسٹیٹمنٹ، پریس کانفرنس، ٹویٹ پر۔ طاہرہ بہت شکریہ مجاہد صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے اس وقت ایک بہت بیلنسڈ اور متوازن کر کے متوازی ایک پینل جمع کر لیا۔ سب کو میری طرف سے سلام۔ دیکھیے، ہم کہتے ہیں ہم سے مراد کہ وہ لوگ جو کہ عورتوں کے حقوق بالخصوص اور انسانی حقوق بالعموم پر گفتگو کرتے ہیں اور سرگرم عمل ہیں، ہمارا ایک بنیادی موقف یہ ہے کہ جنسی استحصال نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر تو سچ مچ محترمہ گل علی صاحبہ کے ساتھ کچھ ہوا ہے اور ان کے پاس ثبوت اپنے ٹیلی فون کے اندر موجود ہے تو برسر عام لے کر آئیں اور دکھائیں۔ اگر آپ 2 پریس کانفرنسز دن میں کر سکتی ہیں تو آپ وہ اسکرین شاٹ بھی دکھا سکتی ہیں۔ یہاں اس پہ میں یہ بات ختم کروں گی، لیکن اگر میں اپنے آپ کو اجازت دوں کہ مجھے میرا کوئی استحصال کرے اور مجھے کوئی استعمال کرے اپنے کسی اور سیاسی مقاصد کے لیے، تو بریلوی صاحب یہ بھی ایک طرح کا استحصال ہے، لیکن یہ اس قسم کا استحصال ہے جس میں میں اجازت دے رہی ہوں۔ اگر مجھے انسولیسیٹڈ، بغیر مانگے، بغیر پرووک کیے، بغیر اشتعال دیے کسی کا ایک غلط SMS آ جاتا ہے تو وہ اگلے کی غلطی ہوتی ہے، لیکن اگر میں پڑھی لکھی، اسلام آباد میں پیدا ہوئی، پلی بڑی، پوسی، سب کچھ، یہ کوئی وزیرستان سے نہیں ہے، یہ کسی فاٹا سے نہیں ہے، یہ پیدا ہوئی ہے شہروں میں اور پڑھی ہے، لکھی ہے، پالی پوسی گئی ہیں بڑے بڑے شہروں میں، خاص طور پہ اسلام آباد میں، تو یہ پلیز اپنے آپ کو یہاں فاٹا کی مظلوم عورتوں کے ساتھ نہ تشبیہ دے، یہ غلط بیانی ہو جائے گی۔ اگر میں ایک پڑھی لکھی عورت ہوں تو پھر میں کس طرح اجازت دے سکتی ہوں ایک سیاسی جماعت میں رہ کر دوسری سیاسی جماعت کو کہ میرا استحصال کرو، مجھے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کوئی اور مضمون مقاصد کے لیے استعمال کرو اور میں اس میں ایک پون بن جاؤں، ایک چیس کی گیم میں میں ایک مورا بن جاؤں؟ نہیں، جب تک میں اجازت نہیں دوں گی اگلے کی جرت نہیں ہو سکتی کہ مجھے استعمال کرے یا میرا استحصال کرے۔
جی طاہرہ، بلکہ شاعرہ آپ نے شاید یہ بھی اس میں ٹویٹ کیا، آپ نے کرا تھا کہ 4 سال آخر انہوں نے کیوں کیا. چلے میں پھر چلا جاتا ہوں. نہیں، میں ذرا بات ختم کر لوں مجاہد صاحب. کوئک. جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے اپنے 5 سال کی مدت، پارلیمانی مدت 5 سال کی میں سے 1 سال اور 2 مہینے ریزرو سیٹس پر ٹکٹ لے کر MNA کے طور پر تمام آپ نے اس کے بینیفٹس اور پرکس حاصل کیے. آپ کی کارکردگی کیا رہی خواتین کے حقوق کے لیے یا اپنی پارٹی کے مینیفیسٹو کو آگے، منشور کو آگے بڑھانے کے لیے، یہ تو ہمیں نہیں معلوم کیونکہ آپ نے کوئی رپورٹ شائع نہیں کی کہ آپ خاتون نے کیا. وہ الگ بات ہے. چلو اگر یہ نہ کر سکی تو ان کو آخری منٹ پہ اس وقت اس طرح جا کے کرنا چاہیے تھا کہ ایک پارٹی کو جمپ کر کے دوسری پارٹی میں جانے کے لیے اس طرح کے استعمال کرتے ہیں حربے. اور یہ بات جانتے ہوئے کہ انسانی حقوق کی خواتین اور خواتین کے حقوق میں ملوث اور سرگرم عمل لوگ، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ سب آپ کے پیچھے لگ جائیں گے. یہ تو میرا بھی استحصال ہوا اس کے اندر بریلوی صاحب. ٹھیک ہے طاہرہ بی بی، آپ نے بہت بڑی بات کر دی. چلے پہلے میں مائزہ کے پاس آ جاتا ہوں. مائزہ، جو طاہرہ عبداللہ کا جیسے میں نے کہا پہلے ٹویٹ آیا کہ یہ ٹھیک ہے اس وقت خاتون سیاست کا محور ہو گئی، سب پس منظر میں چلا گیا، اور وہ یہ کہہ رہی تھی اگر ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا 4 سال سے ہو رہا تھا اور اسلام آباد، وہ تو کہتے فاٹا سے تعلق نہیں. آپ نے سنا بڑا تفصیل سے طاہرہ عبداللہ کو. جی مائزہ کیا کہیں گی؟ جی آپ کا سوال نہیں، مجھے آواز نہیں آئی. میں نے یہ کہا کہ آپ نے شاید طاہرہ عبداللہ کو بھی آپ نہیں سن سکیں کہ وہ کیا کہہ رہی تھی. وہ یہ کہہ رہی تھی اگر ان کے ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا 4 سال سے. جی مائزہ. جی مائزہ، آپ نے جی کیا سوال کیا کیا آپ نے؟ میں نے یہ سوال کیا کہ طاہرہ عبداللہ یہ کہہ رہی تھی کہ ایک تو پوری سیاست ایک خاتون پر آ گئی ہے، اگر ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا، زیادتی ہو رہی تھی، ثبوت لاتی، پھر 4 سال بعد ان کو یہ خیال آیا وہ فاٹا سے نہیں ہیں، وہ تو اسلام آباد میں پلی بڑی ہیں. یہ سب کچھ باتیں طاہرہ عبداللہ کہہ رہی تھیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ اس طریقے سے خود ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جس طرح اس کیس کو سامنے لایا جا رہا ہے. جی مائزہ. مجاہد صاحب، سب سے امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ ایز اے پولیٹیکل ورکر آئی انڈرسٹینڈ کہ اگر وہ 4 سال چپ رہیں تو بہت سی خواتین جو ہیں وہ 4 سال کیا 20 سال بھی چپ رہتی ہیں. دس از ناٹ دا فرسٹ انسیڈنٹ جو PTI میں ہوا. PTI میں انسیڈنٹس ہوئے ہیں، آپ کے پاس ایگزامپلز ہیں، 3-4 ایگزامپلز ہیں، اور تقریباً انہی ایشوز پہ جو ہے انہیں پارٹی چھوڑنی پڑی. حالانکہ بڑی پرومیننٹ عورتیں تھیں اور انہوں نے پارٹی کی فاؤنڈنگ ممبرز بھی ہیں ان میں سے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ معاملہ جو ہے عورتوں کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے، اس میں عورتوں کو چاہیے کہ ایک ریلیونٹ فورم پہ عائشہ صاحبہ کو اپنے پروف پیش کرنے چاہیے. اور اگر انہوں نے پریسر کیا ہے اور اگر وہ بولی ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ہے سچ عمران خان جیسے لیڈروں کا جو ایک کہتے ہیں کہ ہم ایک نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں، ایک جو ہے وہ بڑی ہماری آئیڈیل قسم کی پارٹی ہے جہاں پہ عورتوں کو بھی پورا چانس دیا جائے گا، مردوں کو بھی پورا چانس دیا جائے گا. تو آج وہ ریئلائز ہوتا ہے کہ ان کے آپ سٹیج پہ بھی دیکھیں تو عورتوں کی کوئی کبھی نظر نہیں آئی، نہ وہ پریس کانفرنس میں نظر آئی. آج صرف کیونکہ عائشہ گلیلئی بولیں تو ان کو پریسر بھی کروایا گیا، ان کو سامنے بھی لایا گیا، سو ان کی امپورٹنس بھی بڑھی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک عورت جو ہے ایک خاتون ہوتے ہوئے انہوں نے اپنا جو ہے ایشو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریلیونٹ فورم جو ہے وہ عدالت ہے، اس کے سامنے وہ ثبوت پیش کر ان کو کرنا چاہیے. اور میں یہ اور انہوں نے یہ کہا بھی ہے بارہا کہ وہ ثبوتوں کے ساتھ جو ہے اس ایلیگیشن کو پروو کریں گی. تو میرا مقصد یہ ہے کہ اگر سچائی سامنے کسی کے آ رہی ہے اور وہ قبول نہیں کرنا چاہتے، وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیرو ورشپ کریں ایسے انسان کی جو ہراسمنٹ کرتے ہیں، تو میں اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کروں. اوکے، میں نے کہا نفیسہ بڑے بڑے ایشوز پس منظر میں چلے گئے اور ایسا لگتا ہے کہ خواتین صرف خواتین کی ایشو پہ ہی آتی ہیں، لیکن بہرحال ایک حقیقت ہے 24 گھنٹے سے وہ تو پس منظر میں چلا گیا سپریم کورٹ، اور ایک نااہل وزیر اعظم کے لیے بہرحال انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ حقیقی وزیر اعظم ہے خاقان عباسی ڈٹ کے، اور ساری گفتگو اس پہ آ گئی. طاہرہ عبداللہ نے جو کچھ کہا یہ تو
ذاتی ہوتی رہے, وہ پرانا زمانہ بھی چلا گیا کہ اسپرائٹ گئے, لیکن مائدہ حمید کو بھی آپ نے سنا. کیا کہیں گی نفیسہ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت کریجس ہیں عائشہ گلالائے, جو انہوں نے بات کہی ہے. وہ بہت ساری خواتین, جیسے کہا گیا کہ سالوں جھیلتی ہیں لیکن منظر عام پر وہ چیز نہیں لے کے آتی کہ معاشرہ میرے اوپر کیا کہے گا, میرے اوپر تانے لگیں گے. اور ان مسائل کے اوپر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہی ہوتا رہا ہے کہ جو وکٹم ہے اس کو بلیم کیا جاتا ہے. تو پہلی بات تو اٹس اے کریجس تھنگ شی از ڈن. دوسری بات, صرف خواتین کا ایشو اب نہیں ہے. یہ ان کے جو الزامات ہیں وہ 3 کیٹیگریز میں ہیں. ایک الزام انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے اوپر لگایا ہے اور ان کی بدعنوانی, مالی کرپشن پر لگایا ہے. دوسرا انہوں نے ایک جنرل الزام لگایا ہے خواتین کا پی ٹی آئی میں اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے. اور تیسرا جو بہت اسپیسیفک ہے اور جس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر خاص ایک انکوائری بٹھائی جائے, وہ خود عمران خان صاحب. اور یہ وہ شخص ہیں جس نے ایک کروسیڈ کا اعلان کیا ہے ہر قسم کی کرپشن, مالی کرپشن یا بدعنوانیوں کے خلاف. انہوں نے ایک جہاد کا اعلان کیا ہے. اب ان کی ذات کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے کہ وہ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے مجھے ایسے میسیجز کرتے تھے جو مناسب نہیں تھے. اب ایٹ لیسٹ ان دو چیزوں کی تو انکوائری ضرور ہونی چاہیے, ایک بدعنوانی کی اور دوسری جو ہے وہ, کیونکہ وہ ایک خاتون رکن ہے اسمبلی کی, میں بھی ایک خاتون رکن ہوں, میں چاہوں گی کہ اسپیکر صاحب جو ہے اس ایشو کو لے اور یقیناً اگر ثبوت ہے تو وہ پیش کریں. لیکن یہ بات بہت سیریس ہے. صرف ہم اس کو خاتون کا مسئلہ اس لیے نہیں کہتے کہ انہوں نے جو جس قسم کے الزامات دیے ہیں وہ اس ایشو کو کنسرن کرتا ہے جس ایشو کو لے کر عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سیاست کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں, نئی سیاست لے کے آنا چاہ رہے ہیں. انہی پر یہ چیز اگر آتی ہے, ریفلیکٹ ہوتی ہے, تو یہ بہت ایک سیریس ایلیگیشن ہے. جیسے صاحبہ آپ نے سنا, ایک تمامی لوگ, طاہرہ عبداللہ اور پھر مائدہ حمید اور نفیسہ شاہ, ماشاءاللہ انہوں نے دلائل دیے. اگر آپ جج کی کرسی پہ بیٹھی, اور جج تو ویسے بھی ریٹائرڈ نہیں ہوتا, چاہے اب جیسے ریٹائرڈ ہے, کیا کہیں گی جیسے صاحبہ؟ میں نے تو تمام آپ کے جو ہیں پینلسٹ, ان کی تمام باتیں سنی, اور میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں, میں کسی کے لیے کوئی بریف نہیں ہولڈ کرتی. اور ویمنز رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہیں طاہرہ عبداللہ, وہ غالباً ان کے جو ہیں خیالات اس سے میں سب سے زیادہ اتفاق کرتی ہوں. انہوں نے ٹھیک کہا کہ جو سب کچھ ہوا ہے اس سے ہم لوگوں کا استحصال براہ راست ہوا ہے خواتین کا جو آدھی آبادی ہیں. ابھی تو دیکھیں وہ فردم شماری ہی نہیں نکال رہے, اس کا نتیجہ پتہ نہیں کس ڈر سے نہیں نکال رہے. فردم شماری تو ہو چکی ہے, اور میں اس لیے فردم شماری کہوں گی کیونکہ مردم شماری جب کہیں تو عورتوں کو تو گنتے ہی نہیں, نہ عورتوں کو گنتے ہیں نہ ان کے کاموں کو گنتے ہیں. اور یہ تو ہمارے یہاں ازل سے ہوتی آئی ہے کہ خواتین کے ساتھ استحصال ہوتا ہے. اور سب سے بڑا استحصال تو یہ ہے کہ یہ جو ریزروڈ سیٹس پہ خواتین کو بٹھاتے ہیں, مجھے اس کا مقصد نہیں سمجھ آئے. اگر یہ ریزروڈ سیٹس ہیں اور یہ اس لیے ہیں کہ آپ گزر سکیں اس تھریش ہولڈ کو جس پہ آپ کو اس کے سوا کوئی راستہ نہ ملتا, لیکن پھر ان کو ڈائریکٹ الیکشن سے لائیں. یہ ہے کہ وہ منوز منت ہوتی ہیں اپنے پارٹی لیڈرز کی کہ جی عمران ان کو بنائے گا یا نہیں, یا وہ زرداری ان کو بنائے گا یا نہیں, یا یہ جو ہے نواز شریف یا اب تو خاقان عباسی ہیں وہ ان کو بنائیں گے یا نہیں. یہ ساری بات خواتین کے استحصال کی آتی ہے. اور جہاں تک ان کا تعلق ہے گلالئی کا, میں اس بات پہ اتفاق کرتی ہوں طاہرہ سے کہ یہ 4 سال ان کا استحصال ہوتا رہا تو یہ کیوں پارٹی میں بیٹھی رہی. ان کو چاہیے تھا پہلے ہی چھوڑ دیتی اور منظر عام پہ یہ سب باتیں لے آتی ہیں. اور اب تو یہ جو ہے نا بلیک بیری وہ کہتی ہیں ان کے پاس ہے, بلیک بیری ہے تو جو بھی اس کی سم ہے اس کا تو سارا آپ نکال کے لا سکتے ہیں ریکارڈ ان سے لے کے کمپنی سے, اور یہ تو فریڈم آف انفارمیشن کا حصہ ہے. اور جب انہوں نے یہ تمام باتیں کی تو انہوں نے کیوں نہیں نکالے اپنے وہ, جیسا مجھے بریک پہ تو جانا پڑا, لیکن دیکھا طاہرہ بھی آپ سے بات شروع ہوئی ہے, صرف ایک لائن بتا دیں, آپ نے تینوں خواتین کا سنا, مختلف رائے, مائدہ کی دوسری, نفیسہ اور بڑی سینئر ہیں, اور جسٹس صاحبہ کی آپ سے اتفاق کری تھی. میں نہیں جسٹس صاحبہ ایک لائن میں بتائیے, پھر میں بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گا, کیونکہ ایک اور سوال اٹھایا ہے جسٹس صاحبہ نے کہ مخصوص نشستیں ہونی ہی نہیں چاہیے, براہ راست خواتین کو لڑنا چاہیے, تو پھر اس میں پسند ناپسند آتا ہے, بھانجیاں, بھتیجیاں, سالیاں, دوستیں اور بہت سارے عوامل کے سبب بھی
ہوتا رہا ہے بہرحال خواتین کو الیکشن. طاہرہ ایک لائن میں بس. جی بالکل ایک لائن میں. بریلوی صاحب میں جسٹس صاحبہ کے ساتھ اتفاق کرتی ہوں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس اوریجنل مقصد اور نیت کے ساتھ یہ ریزرو سیٹ لائی گئی تھی وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو چکی ہیں. اب پولیٹیکل پارٹیوں کو یہ چاہیے کہ 10 سے لے کے 30% اپنے جنرل ٹکٹ دیں, 10% عام سیٹس کے اوپر اور 10% الیکٹیبل سیٹس کے اوپر جو کہ سیف ونیبل سیٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر دیں, اور باقی 10 پھر ٹھیک ہے عام خواتین بھی کانٹیسٹ کریں. ریزرو سیٹس کو ختم کر دینا چاہیے. اور جو ویمنس کوکس ہے پارلیمنٹ میں وہ کیوں نہیں متحرک ہو رہا؟ اور آپ جو ہیں آپ کو ایک ہی, کیونکہ ہمارے پاس 2010 کے اندر اور 2011 کے اندر اینٹی سیکشل ہراسمنٹ جو قانون سازی کی گئی تھی, تو اس کے تحت آپ کو تو چاہیے کہ تھا کہ 2013 میں ہی سامنے اب قانون کا سہارا لیتی, اور آپ تو قانون دان خود ہیں, تو آپ کو چاہیے تھا کہ صرف وہ ایک لے کر آتی. طاہرہ مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے, اور جیسے کہ خالی معاملہ صرف خاتون کا نہیں بلکہ ایک اور جو بنیادی سوال اٹھا ہے کہ خواتین کی, اور آپ نے کہا کہ 20% ان کا ہونا چاہیے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ برطانوی الیکشن کے وہاں بہرحال 200 سے زائد خواتین کامیاب ہوئی ہیں. ان میں نے دیکھا کہ ایون چند 3-4 پاکستانی خواتین سے ملا ہوں جو براہ راست الیکٹ ہوئی ہیں لندن جیسے, برطانیہ جیسے ملک میں. جی ہاں, پاکستانی خواتین. تو گفتگو کریں گے. عائشہ اب کیا کروں, میں نے جیسے کہا نا عائشہ بی بی کا ایشو تو ہے, لیکن اس حوالے سے یہ بھی ایک بنیادی سوال جو اٹھائے اس پر بھی گفتگو کریں گے بریک کے بعد. ہے نا, بریک کے بعد پہلے میں مائزہ کے پاس آؤں گا. بھائی 2/3 اکثریت کی جماعت کی سے تعلق رکھتا ہے مائزہ کا, اس لیے پہلے مائزہ آپ کے پاس, پھر نفیسہ سے تو آپ تک آؤں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکام. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس باپ کی کسی بات پہ جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائیں گے. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے, اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے, انصاف خطرے میں پڑتا ہے. جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے. اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے. جتنا لچا اتنا اچھا.
اس ملک کی تو یہی سٹوری ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے, انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, امپلائمنٹ لے کر آئیں گے, انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے. تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں, دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سا نا اس میں. مجاہد ولی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ کیا کریں, میڈیا کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ ایشو نے اتنا ڈومینیٹ کر لیا کہ سب چیزیں پس منظر میں چلی گئیں. مائدہ حمید جیسے میں نے کہا مسلم لیگ نون کی بڑے عدالتوں کے باہر بڑے صف اول میں ماشاءاللہ بڑے نمایاں طریقے سے ان کی آواز گونجا کرتی تھی. مائدہ بھی جو ہماری جسٹس صاحبہ اور طاہرہ عبداللہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ان کا ایکسپلائٹیشن ہوا ہے کہ خاتون جو پارٹی میں 4 سال تھیں اچانک انہیں کیوں خیال آ گیا کہ اب جب ان کو شاید کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے دوبارہ ٹکٹ مانگا تھا, شاید یہ سبب ہو. جی مائدہ. مشاہد صاحب بڑی جو انفارچونیٹ بات ہے, ایک بہت بڑا گیپ ہے بٹوین اپر مڈل کلاس پاکستان کی اور جو پولیٹیکل ورکرز ہیں پاکستان میں, جو اصل میں سیاسی جد و جہد کرتی ہیں عورتیں ان کے اندر, اور جو یہ کامنٹس کرتی ہیں کہ 4 سال پہلے بتا دینا چاہیے تھا, 3 سال پہلے بتا دینا چاہیے تھا. اب میرا سوال ان سے یہ ہے کہ جب گھریلو تشدد ہوتا ہے تو 20 سال عورتیں جو ہیں وہ چپ رہتی ہیں اور وہ کبھی کسی کو نہیں بتاتی ہیں اور وہ تشدد برداشت کرتی ہیں. کیا وہ ان کو بھی شادی سے اگلے دن بتا دینا چاہیے؟ اور نہیں, اگر وہ نہیں بتاتی ہیں اور اگر وہ 20 سال بعد بتاتی ہیں دیٹ مینس کہ وہ ان میں کوئی خرابی ہے یا وہ جھوٹ بول رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فوزیہ سعید صاحبہ نے ایک بل پیش کیا تھا ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس کو ری وزٹ کیا جائے اور دیکھا جائے, کیونکہ عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں اور ایز اے باس جو ہیں انہوں نے ہراسمنٹ کا جو عائشہ گل الہی صاحبہ نے جو الزام لگایا ہے اس کو پروب کرنا چاہیے. اور وہ رائٹ فورم یہ ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر, جیسا نفیسہ صاحبہ نے کہا, اور کورٹ کے اندر بھی یہ پروب کیا جا سکتا ہے, بیکاز آج کل کے زمانے میں ٹیکسٹ میسیجز جو ہیں وہ ان کو ٹریس کیا جا سکتا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ عائشہ گل الہی جیسی جو خواتین ہیں جن کی ایک پرورش جو ہے بڑی لبرل گھرانے میں ہوئی ہے, اور آج تو حد ہی ہو گئی جب پی ٹی آئی کے اپنے ورکرز نے ان کی بہن تک جو ہے ان کو پرسنل اٹیکس کیا, اور سوشل میڈیا پہ جو ان پہ اٹیکس ہو رہے ہیں ان سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں, بٹ الٹا وہ جو پرانا ان کا وتیرہ ہے کہ کاؤنٹر اٹیک کر دیں اسی بندے پہ جو بیچارہ سچ بولتا ہے, جس طرح جاوید ہاشمی صاحب ہیں یا فوزیہ قصوری صاحبہ ہیں یا اندلیب عباس صاحبہ ہیں. اور آپ نے خود کامنٹ سنا ہے, آپ نے جب وہ عمران خان صاحب نے کہا ہے آئی ایم سوری آئی کوٹ ان کوٹ کہ یہ کسی کام کی نہیں ہے, دس کائنڈ آف یہ زبان اسی کے لیے ایسا لیڈر استعمال کر سکتا ہے جو عورتوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتا ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میٹر کو پھر بھی پروب کرنا چاہیے, انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, اور اس کو بڑا مشکل کام نہیں ہے انویسٹیگیٹ کرنا. اس کو انویسٹیگیٹ کر کے اس کے اوپر جو ہے انکوائری کمیٹی بٹھا کے جو اس کا رزلٹ آتا ہے اس میں 62-63 لگتا ہے اگر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر الزام سچا آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, ایک عورت اگر اٹھ کے اپنی آواز اٹھاتی ہے, ایک پولیٹیکل ورکر اٹھ کے آواز اٹھاتی ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ پولیٹیکلی اپورچونسٹ ہے. اگر یہی کوئی مرد آواز اٹھاتا تو اس کو کچھ نہ کہا جاتا. آئی ایم ریئلی سیڈ اینڈ آئی ایم ریئلی ہرٹ کہ ہماری عورتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پولیٹیکلی اپورچونٹی, اس کو ایز اے پولیٹیکل اپورچونٹی یوز کیا جا رہا ہے. آج آپ جا کے سوشل میڈیا پہ دیکھیں ان کی بہن کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, حالانکہ شی از دا پرائڈ آف پاکستان. اوکے طاہرہ, یہ جو سوری نفیسہ میں آپ کا بتاؤں لگے, طاہرہ کوئک اگر یہ جو مائدہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال اور 8 سال, یہ کیا والی بات ہے بھائی؟ اب اگر ایشو آیا تو اس کا پروب ہونا چاہیے. یہ تو وہ کہتے ہیں ہماری گھریلو خواتین برسوں تشدد برداشت کرتی ہیں. طاہرہ ذرا کوئی جواب دے تو میں نفیسہ کے پاس آؤں. جی بریلوی صاحب, یہ ایک بالکل غلط قسم کی دلیل کرنے کی کوشش ہے. یہ سیمینٹکس ہے, یہ سوفسٹری ہے, لفظوں کا ہیر پھیر ہے. اگر
یہ جو گاؤں کی عورت اور شہر کی عورت, امیر عورت, غریب عورت, درمیانے درجے کے گھرانے کی عورت, یہ بات نہیں ہوتی. یہ انسان کے اندر کا جو ہوتا ہے نا کہ بہادری ہے یا نہیں ہے. مختار مائی کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جو کہ باہر سامنے نکل کر آئی اور ساری دنیا کو فیس کیا اس بہادری کے ساتھ. اس کا امیری غریبی سے تعلق نہیں ہے, اس کا پڑھائی لکھائی سے بھی تعلق نہیں ہے. اس کا یہ ہے کہ میرا ضمیر مجھے کتنا ملامت کرتا ہے, میرے میں ذاتی ہمت اور بہادری کتنی زیادہ ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ عورتوں کے ساتھ لڑانے کے لیے سیاسی جماعتیں ہمیں مت استعمال کریں. ویمنز موومنٹ کو, خواتین کو امپاور کرنے کی, جو خواتین کے حقوق کی جو تحریک چل رہی ہے, بالخصوص جو اس کا لیٹسٹ ورژن ہے پچھلے 35 برس میں ضیاء الحق کے وقت میں جو شروع ہوا تھا, خدارا ہمیں لڑوانے کی کوشش مت کی جائے. بڑی مشکلوں سے ہم اکٹھے ہو کے ہم نے قانون سازی بھی کرائی ہے, پالیسی سازی بھی کرائی ہے, میڈیا کو بھی سینسٹائز کرایا ہے, اور رویے اور بیداری اور آگہی شعور بڑھانے کی کوشش کی ہے. ہمیں مت لڑایا جائے. ٹھیک. نفیسہ, آپ نے جو طاہرہ عبداللہ نے ایک پوائنٹ آف ویو رکھا دوسرے طریقے سے, اور وہ جو مائدہ کہہ رہی تھی کہ برسوں عورتیں برداشت کرتی ہیں, کیا کریں, کیا کہیں گی نفیسہ؟ کیونکہ طاہرہ کا خیال ہے سے عورتیں لڑیں گی, وہ ایشو اپنی جگہ ہے کہ براہ راست عورتوں کو الیکشن لڑنا چاہیے, مخصوص نشستوں پہ آنے نہیں چاہیے, ان کے لیے 20% نشستیں رکھنی چاہیے. جی نفیسہ شاہ. جی دیکھیں, میں پہلے تو جو خواتین باہر نکل کے اس نے, میں تو یہ پھر سے کہوں گی, اس نے بہت کریجس کام کیا ہے, لیکن اس پہ اوپر رد عمل کیا ہے اس پہ ضرور ہمیں تنقیدی جائزہ لینا چاہیے, کیونکہ وہ ایک خاتون ہے. تو جو کاؤنٹر اٹیک ان کے اوپر ہوا, وہ جب بھی آپ کو خواتین کو پست کرنا ہوتا ہے, ان کو شکست ایک دینی ہوتی ہے, تو آپ ان کی کردار کشی, آپ ان کی ڈریس کے اوپر, آپ ان کی جیسے ان کی, اور میں اس کو کنڈیم کروں گی, فواد چودھری نے جو ان کی بہن کے ڈریسنگ کے اوپر آ کے وہ شروع ہو گئے. تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں بہت ہی, یہ سیکسزم کے دائرے میں آتا ہے, اور یہ بہت ایک نیچ حرکت ہے کہ آپ ان کی کردار کشی کریں. ہمیں ان کی فیس ویلیو پر جو انہوں نے چیز کی ہے, صرف اور صرف ریگارڈلیس کہ کیا موٹیو ہے, نہیں ہے, کچھ بھی ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا فیس جو اس نے ٹرم کی ہے, دیٹ از لائک این FIR, اٹس اے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. اس کو لے کر آپ کو انکوائری کرنی ہے, نہ کہ آپ ان کے اوپر حملے کریں اور یہ پوچھیں کہ یہ اب کیوں اور یہ کیوں نہیں, اور ان کی بہن کیا کرتی ہے اور مدر اور فادر کیا کرتے ہیں, اور فادر اشارے دے رہے تھے. لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ. دا سیکنڈ ایشو از کہ سیکسزم کی جہاں بات آتی ہے, جو رولنگ پارٹی ہے مسلم لیگ نون, انہوں نے خواتین پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ڈسکرمنیٹری رویہ کیا ہے. میں اس کو بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہوں گی. پچھلے 3 یا 4 سالوں میں خواتین ممبرز کو اور ٹریٹمنٹ اور مرد ممبرز کو اور ٹریٹمنٹ. آپ مائزہ سے پوچھیں, میں بحیثیت اپوزیشن میں نے ایک کیمپین چلائی ہے, اور میں نے یہ پوچھا ہے کہ جب خاتون کا بھی وہی ووٹ ہے ممبر کا جیسے میل ممبر کا ہے, تو آپ خواتین کے ساتھ ڈسکرمنیشن کیوں؟ جو بھی مرات آتے ہیں, ڈیولپمنٹ فنڈز ہوں, حج کے کوٹے ہوں, جابز ہوں, جو کچھ ہے, خواتین بیچاریاں صرف پیچھے بیٹھ کر ڈیسکیں بجانے کے لیے اور کورم پورا کرنے کے لیے. انہوں نے ڈیگریڈ کیا ہے. ویمن ریزرو سیٹ کا مقصد یہ تھا کہ ہم خواتین کو حصہ دیں فار اے ٹرانزیشن پیریڈ, وہ آگے آئیں, ان کی پریزنس ہو, ان کی جو سیاسی دائرہ ہے اس میں ان کی شمولیت ہو. لیکن انہوں نے PMLN نے خواتین کے اوپر پارلیمنٹ میں اندر استحصال کیا ہے, اینڈ دے ہیو ٹو آنسر فار اٹ. تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا, ایون جنرل مشرف ہو, اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت کولیشن گورنمنٹ ہو, خواتین کو وہی مرات ملے جو مرد حضرات کو. انہوں نے خواتین کو پیچھے کیا ہے. تو یہ طاہرہ بی بی اور جسٹس صاحبہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ خواتین کی ریزرو سیٹس اس وقت سوالیہ نشان بنی ہوئی ہیں. آئی ایم آن دا ریزرو سیٹس اینڈ آئی فیل لائک اے سیکنڈ کلاس پارلیمنٹ. مجھے لگتا ہے پارلیمنٹ میں 2 درجے ہیں, ایک آپ کے جنرل سیٹوں والے ہیں, وہ اعلیٰ ہے, اور جو خواتین کی نشستیں ہیں وہ بالکل ہی نیچے ہیں, اور بیچ میں کہیں بیچارے مائنورٹیز والے پھنسے ہوئے, ہمیں کوئی سہولت نہیں ملتی. سو دے ہیو ٹو آنسر کہ خواتین پارلیمنٹیرینز کو PMLN نے
باقاعدہ ڈیگریڈ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ جس قانون پر اس وقت بحث ہے یہ فوزیہ سعید صاحبہ نے انٹروڈیوس نہیں کیا, یہ یاسمین رحمان نے انٹروڈیوس کیا, پھر ٹریجری بینچز نے اس کو اون کر کے اور اس کو پاس کرایا. ہاں, فوزیہ سعید کا ادارہ تھا, انہوں نے اس پہ اوپر جدوجہد کی ہے. یہ قانون موجود ہے. اس قانون کے زیر اندر ہر ادارے کو ایک کمیٹی بنانی ہے جس میں اس قسم کی ایلیگیشنز جو ہیں وہ ان کی انکوائری ہوتی ہے, ہونی چاہیے. اور میں یہی کہوں گی کہ اگر گلالائے نے کریج دکھائی ہے تو اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور یہ فارمل کمپلینٹ لانچ کریں اس کمیٹی میں, اینڈ لیٹس ٹیک اٹ ٹو دا کنکلوژن کہ اس میں کیا بنیاد ہے اس کی اور اس کو کہاں جو جس کے اوپر الزامات ہیں وہ پھر جواب دیں اور اس کو ریزولوشن کریں. جج صاحبہ کے سامنے تو مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں ایڈجون کر دوں صرف 2 یا 3 منٹ کے لیے. تو جج صاحب آپ رہیے گا, جو آپ نے گفتگو سنی اس روشنی میں آپ کی طرف آؤں گا, مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس ڈی این اے. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے, اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کیا کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے, انصاف خطرے میں پڑتا ہے. جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے. اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے. جتنا لچا اتنا اچھا. اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے, انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, امپلائمنٹ لے کر آئیں گے, انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے. تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں, دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا. آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں. ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے
पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ वेरी फनी वालों को गिरा दो। हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। तो कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। जरा क्विक पूछ लूं माहिदा हमीद से कि माहिदा बहरहाल आपकी दोस्त अरसे से मौजूद हैं। नफीसा शाह का ये ख्याल है कि जो 4 साल हुकूमत आपने की उसमें ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक बढ़ता गया और इसका एहसास उन्हें पार्लियामेंट में बड़ी शिद्दत से हुआ है। माइजा पार्लियामेंटेरियंस के साथ पार्लियामेंटेरियन जी माइजा मुजाहिद साहब ये केस है हरासमेंट का और जो नफीसा शाहिबा माजद के साथ बात कर रही है वो डिस्क्रिमिनेशन की कर रही है। ठीक, जो डिस्क्रिमिनेशन है मैं आवाम से ये पूछती हूँ कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर अपना 5 साल की मुद्दत नहीं पूरी कर सकता, एक ऐसी जमहूरियत का तसलसल है पाकिस्तान में और पाकिस्तान की जो करंट सिस्टम है उसमें जमहूरी निज़ाम इतना कमज़ोर है, वहाँ पे आप कह रही हैं कि औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। PMLN ऐसी पार्टी है जिसके अंदर वुमेन मिनिस्टर्स भी हैं, IT मिनिस्टर जो हैं वो खातून हैं। हमारी जो सबसे जो आपको पता है माउथ पीस होता है गवर्नमेंट का वो मरियम औरंगजेब साहिबा भी जो हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। मारवी मेमन साहिबा को जो है बिस्प का इदारा जो है उसमें भी वो जो है वो एज अ हेड अपना किरदार अदा कर रही हैं। बात ये नहीं है, बात ये रिजर्व सीट्स की नहीं है, बात ये है कि अगर रिजर्व सीट्स को स्ट्रेंथन करना है या रिजर्व सीट्स की औरतों को स्ट्रेंथन करना है तो उनको एम्पावर करना चाहिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। और ये जो आयशा गुल लई साहिबा का केस है इसमें इनको एम्पावर नहीं किया गया, इनको बल्कि लोगों को पॉलिटिकल वर्कर्स को डराया गया है कि वो पॉलिटिक्स में ना आए, क्योंकि इस तरह की हरकत होती हैं पीटीआई जैसी पार्टी में। और कोई भी मुअज़्ज़ज़ घराना अपनी बेटी को या अपनी बहन को घर से बाहर नहीं निकालेगा सड़कों पे, क्योंकि हमें सड़कों पे भी आना पड़ता है इस डर से कि उनका जो हेड है इमरान खान साहब जैसा हरासमेंट फैलाएगा। सो मेरा पॉइंट ये है कि जहां पे डेमोक्रेसी इतनी फ्रेजाइल है वहां पे आप बात कर रहे हैं औरतों को जो है इलेक्टेड सीट्स देने की। मैं समझती हूँ कि इस ट्रांजिशन पीरियड को गुजर लेने दें, औरतों को अपने आप को स्ट्रेंथन होने दें। और जो आज आयशा ने स्टांस ली है उससे बहुत बड़ा मैसेज जाता है बाकी औरतों को, पॉलिटिकल वर्कर्स को। दे कैन ऑल्सो कम आउट विद देयर कंप्लेंट्स एंड दे कैन टेल देयर स्टोरी और वो ब्लैकमेल होना बंद हो सकती हैं। तीसरी बात ये है कि अगर लॉ है तो ये इसी वजह से है क्योंकि वुमेन लेजिस्लेटर्स ने इस पे काम किया और ये वुमेन लेजिस्लेटर्स लॉ लाई। चौथी बात ये है कि अगर इतनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है पीपल्स पार्टी में तो इनकी भी वुमेन मिनिस्टर पीटीआई में क्यों गई हैं अभी? ओके चलिए एक नया सवाल आपने उठा लिया। मैं आता इनकी फॉर्मर जो है मिनिस्टर चलिए मैं अभी आता हूँ, लेकिन जरा क्विक जरा जस्टिस साहबा से पूछूं। जस्टिस साहब ये जो दो बातें हुई इम्तियाजी सलूक की, क्या कहेंगी? तो फिर जरा मैं नफीसा से ये सवाल का जवाब भी लेना है मुझे। जी जस्टिस साहबा। फिजर सरी निज़ाम में तो 70 साल से इम्तियाजी सलूक हो रहा है, तो इस तरफ हम ना जाएं तो बेहतर है। ये बड़ी कंटेंशियस बात है। बात ये है कि जो गुल लई ने यहाँ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की और जो हर तरफ उनको शाया भी किया गया, ये जाहिर है उन्होंने दलेरी का तो सबूत दिया, लेकिन दलेरी के साथ हो तो हक गोई और बेबाकी भी तो होना चाहिए ना। वो दिखाएं कि कौन सी मैसेजेस है उनके पास है उनके फ़ोन में। अगर आप सामने बात ना रखें और गोल मोल अंदाज में उसको करेंगे तो उस पर शकूक और शुबहात ज़रूर उठेंगे। साथ ही आज वो आ गई दूसरी नाज बलोच, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है गुल लई वाली,
لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بات ہے کہ ہراساں کیا جاتا ہے خواتین کو اور ان کے ساتھ اس طرح کی نازیبا باتیں ہوتی ہیں، ایسا میں نے کبھی ہوتے نہیں دیکھا، میرا یہ مشاہدہ ہی نہیں ہے ذاتی۔ ٹھیک ہے جیسے نازا دیکھیں وہ مجھے کیونکہ وقت کام ہے، نفیسہ میں کہا چلتے چلتے مائزہ نے ایک ایسی بات چھیڑی ہے جس کا جواب تفصیلی چاہیے، کہنے لگے جی وہ آپ کی خاتون چھوڑ کے آ گئی، وہ تو پولیٹیکل سبب جو بھی سبب آئیں، کوئی اس کا جواب دے دو، مجھے کنکلوڈ کرنا ہے۔ نفیسہ شاہ دیکھیں ان کا فردوس عاشق اوان کا مین ریزن جو انہوں نے کہا ہے وہ ایک سیاسی ریزن، انہوں نے وہ پیپلز پارٹی کی پالیسی سے، پنجاب کی پالیسی سے مطمئن نہیں تھی، وہ سیاسی ریزن ہے، ہر کسی کا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جو گل علائے نے الزام دیا ہے وہ بحیثیت خاتون دیا ہے کہ وہ بحیثیت وومن شی از ناٹ کمفرٹیبل، اور میرا جو ایلیگیشن ہے بحیثیت وومن پارلیمنٹیرین، میرے سوال کا جواب نہیں دیا انہوں نے کہ میں کہتی ہوں کہ ایون جنرل مشرف کے دور حکومت میں یا پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں خواتین پارلیمنٹیرین ہو یا میل پارلیمنٹیرین ہو، مائنورٹیز ہو، سب کو ایک جیسا رویہ جو آئین میں لکھا گیا ہے۔ ہم قانون بنانے والے ہیں، جب ہم میں اندر ہی ڈسکریمنیشن ہوگی تو ہم عوام کے لیے کیا کریں گے؟ اس وقت پی ایم ایل این نے خواتین پارلیمنٹیرینز کو دوسرا درجہ دیا ہے، یہ آئی ایم پٹنگ دس اپ ٹو ایز اے چیلنج، اور اس کو آپ ڈینائی کریں۔ آپ ایک دو آپ نے سمبلز کی طرح، اگر ماروی میمن کو آپ نے آدھی منسٹری دی ہے اور آدھی منسٹری آپ نے انوش رحمان کو دی ہے اور آدھی منسٹری آپ نے مریم اورنگزیب کو دیا ہے، تو وہ کوئی آپ نے احسان نہیں کیا۔ دے آر ویری کیپیبل ویمن، دے آر ایکسلنٹ اینڈ بریو ویمن اینڈ دے ڈیزرو دس پوزیشن، لیکن آپ نے آئین کی آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی کی ہے۔ خود آئین میں اندر بائے آپ ان سے پوچھیں مائزہ، آپ کے میل کولیگز کو ڈیولپمنٹ فنڈز مل رہے ہیں، حج کے کوٹے مل رہے ہیں، ہر درخواست ان کی اپروو ہوتی ہے، کیا آپ کو 4 سال میں اپنے علاقے کے لیے، اپنے حلقے کے لیے کوئی ایم ڈی جیز کے اینگل سے آپ نے ایک اسکیم بھی ریکمینڈ کی ہے؟ تو دین آئی تھنک دیٹ then there is no discrimination. This has nothing to do with harassment, Nafisa Shah. اوکے ہاں بالکل درست ہے نفیسہ، اس کے لیے الگ سے بات کریں گے، but it does have to do something with women. خواتین کی نشستوں and it has something to do with justice and rights. جب خواتین کی بات، میں خواتین عورتوں کی کیسے نمائندگی کروں گی جب میرے ساتھ پارلیمنٹ میں اندر دوسرا سلوک ہو، اور آپ جن کی یہ کیا جمہوریت ہے؟ یہ جمہوریت ہے، الزام لگا رہی ہیں، یہ میاں نواز شریف کی جمہوریت ہے کہ خواتین جو ہیں وہ پیچھے بیٹھیں، تالیاں بجائیں، کورم فل کریں۔ جہاں مراد کی بات ہے تو ان کے وہ جو بڑے جرات مندانہ دلیر منسٹر جو آگے خواتین کو الفاظ کستے ہیں، ان کو آپ سارا کچھ دے دیں۔ خواجہ آصف جو ہیں وہ کیا ایگزامپل انہوں نے سیٹ کیا ہے؟ زیادہ تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ مجھے ویسے بھی کیمرے کے پیچھے سے کہا جا رہا ہے آپ کے پاس اتنا کہ اس موضوع پر گفتگو کرنا، کیونکہ ایک مسئلہ رہتا ہے جس سے بات کریں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ چلیے۔ تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں، پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر، ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ، یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں، تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے، لیکن ثبوت کی روشنی۔ ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔
بہتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے, انصاف خطرے میں پڑتا ہے. جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے. اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے. جتنا لچا اتنا اچھا. اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے, انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, امپلائمنٹ لے کر آئیں گے, انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے. تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں, دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا. آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں. ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور, ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا. کلبھوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا. کلبھوشن کا نام نہیں لیا. دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. سڑکوں پہ لا کے چھٹا تو میرا نام شباز شریف ویری فنی. ان والوں کو گرا دو. میز حکومت کے رنگ پہ اسٹینڈ بیٹھ گئے ہوئے ہیں. اور کوئی شرم ہوتی ہے اور کوئی حیا ہوتی ہے. لیپ ٹاپ اور میٹرو بس کی جمہوریت کیونکہ جمہوریت ہے. ہر جمعے کی رات 11:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور 48 گھنٹے ہو گئے ابھی تک پرائم منسٹر خاقان عباسی اپنی وزارت وزیر کا چناؤ نہیں کر سکے. بڑا مسئلہ ہے کہ چودھری نثار کو لے جائے یا نہ لے جائے, اسحاق ڈار جو نااہل قرار دیے گئے ہیں. لیکن جو ایک بہت بڑا کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب یہ متحدہ قومی موومنٹ کیسے آخری وقت میں نون لیگ کی کشتی میں سوار ہو گئی, اور کیا بارگین کیا ہے انہوں نے, فائنینشل کیا گین کیا ہے, حکومت میں یا دوبارہ واپس آ رہے ہیں. میرے ساتھ بڑے اب تو سینئر اور سیزنڈ ہی رہنما کہوں گا اپنے دوست محترم فیصل سبزواری کو. تو فیصل بھائی یہ جو شامل ہونے کا جو فیصلہ ہوا آخری وقت میں, اور یہ بھی پھر دوسرا سوال بھی آئے گا کہ کیا کیبنٹ بھی قبول کریں گے آپ لوگ؟ وہ کوئی کچھ آ رہا ہے 88 کروڑ روپے جو اراکین اسمبلی کو ملے تھے, وہ کئی سوال آ گئے, ذرا کوئک طرح سے جواب دے دیں فیصل بھائی.
بہت شکریہ مجاہد صاحب. نہیں کوئی اراکین اسمبلی کو کوئی فنڈ کا سلسلہ نہیں ہے. ہاں ہماری یہ خواہش ضرور ہے کہ ہر رکن اسمبلی کو جو ترقیاتی اخراجات ملتے ہیں کہ وہ اپنے حلقے میں ترقیاتی اسکیموں کی نشاندہی کرے اور پھر حکومتی محکمے وہاں پر سڑکیں، پانی، بجلی، گیس کے منصوبے چلائیں. وہ پیسے نہیں مل رہے تھے آپ کو؟ اسمبلی کو ملے، ہمیں نہیں مل رہے ہیں. سندھ میں بالکل نہیں. 2 سال سے پیپلز پارٹی کی نام نہاد جمہوری حکومت نے جمہوریت کا سہارا لے کر کراچی شہر اور حیدرآباد شہر کو مزید ڈپرائیو کیا ہوا ہے کہ ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی کو یہ ترقیاتی فنڈ نہیں دیتے اور اپنے غیر منتخب لوگوں کو یہ فنڈ. لیکن کیا اصولی طور پر ابھی تو اس وقت اصولی طور پر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ میرے خیال میں اگر وفاقی کابینہ میں شامل ہوں گے تو اس سے فائدہ ہوگا نا، فنڈ ملیں گے، کام ترقیاتی ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ پولیٹکس کنفرنٹیشن کی کرتے ہیں، نقصان کراچی والوں کا ہوتا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے مجاہد بھائی. کسی روز آپ بلائیے گا تو میں سر کے بل چل کر آؤں گا، پھر آپ کے ساتھ تفصیل سے اس پہ بات کریں گے کہ ہم کیا پالیٹکس کرتے رہے، ہم ابھی کیا کر رہے ہیں اور کیا کریں گے، اس میں تبدیلی کیا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وفاقی کابینہ میں شمولیت کا سلسلہ نہیں ہے. ہاں سندھ کے شہری علاقوں میں ترقیاتی پروجیکٹس کرے وفاقی حکومت، یہ بالکل ہم نے بات کی ہے. اس لیے بات کی ہے کہ وفاقی خزانے میں اگر محض 60% ہی کراچی شہر سے جاتا ہے اور وفاقی حکومت وہاں 2% بھی وفاقی بجٹ کے پیسے نہ لگائے تو یہ آواز اٹھانا ہمارا حق ہے اور ہم نے اٹھائی ہے اور ان کی توجہ مبذول کرائی ہے. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی وزارت عظمیٰ کے پہلے مہینے میں ہی کراچی کے ترقیاتی پروجیکٹس کو سنجیدگی کے ساتھ لیں. ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو ہمارا سیاسی سپیس ہے اس کو دلانے کے لیے وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرے. یعنی ہمارے کارکنان کی بے جواز گرفتاریاں اور جیل میں ان کے ساتھ جو ہے سراسر ناروا سلوک اس کو بند کیا جائے، کروانے کے لیے وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو دفاتر سیل ہیں اس کے لیے وہ حکومت اپنا کردار ادا کرے. کراچی کے پینے کے پانی کے منصوبے ہیں، کراچی کے نکاسی آب کے منصوبے ہیں، کراچی کی ماس ٹرانزٹ کے منصوبے ہیں. اس میں وفاقی حکومت کراچی کو اسی طرح دیکھنا شروع کرے جس طرح لاہور شہر کو دیکھا جاتا ہے، اسلام آباد یا راولپنڈی کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ ہم نے مطالبات رکھے جس کو انہوں نے ہمدردانہ طور پر سنا، اپنی سنجیدگی ظاہر کی. اب ہم ان کی سنجیدگی کو 1 مہینے 1.5 مہینے میں دیکھ کر یہ طے کریں گے کہ آیا آگے بھی مسلم لیگ نون سنجیدہ ہے یا یہ صرف ووٹ لینے کے لیے ساری کی ساری سیاسی ایکٹیویٹی. جی تو بہرحال آپ نے ووٹ دینا اور پارٹی کا فیصلہ کرنا اپنی جگہ ہے، لیکن یہ تو ہے نا کہ کراچی دارالحکومت ہے، اس اعتبار سے سندھ کے ٹھیک ہے اپنی جگہ مسائل ہیں، لیکن وفاق کے جو بے شمار منصوبے جو ہیں جس کے آپ نے درست کہا کہ لاہور کے لیے بے شمار، کراچی کے لیے کوئی نہیں. فیصل بھائی آخری بات جسٹ کوئک. کیا فرمایا مجاہد بھائی؟ میں نے کہا آپ نے درست کہا کہ جو وفاق کے جو بڑے بڑے منصوبے مثلا سی پیک کا بھی نہیں پتا کب تک آئے گا، کتنا آئے گا پاکستان کے بعد، یہ تو وفاقی مسئلہ ہے نا. ایگزیکٹلی. اور سی پیک میں جو پی ہے وہ پاکستان ہے نا. تو پاکستان کا اگر معاشی دارالخلافہ دارالحکومت کراچی شہر ہے تو اس کو چلتا رہنے کے لیے بھی وفاق کو یہاں اخراجات کرنے چاہیے، سنجیدگی دکھانی چاہیے. ہماری خواہش ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اس پر توجہ دیں گے، ہماری خواہش ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. شکریہ فیصل سبزواری صاحب. فیصل سبزواری صاحب کا کہنا ابھی وفاقی کابینہ میں شمولیت کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں، تاہم وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی وفاق کے تحت جو ان کا ہے وہ ضرور جو ہے سندھ کو اور خاص طور پر کراچی کو ملے گا. بڑا تفصیلی موضوع اور یہ اپنی جگہ بڑا سوال ہے کہ بہرحال متحدہ قومی مومنٹ نے ووٹ دیے، کیا کابینہ بھی میں بھی شمولیت اختیار کریں گے؟ کل آپ سے پھر اسی وقت ملاقات ہوگی.